حضرت بل شرائن سری نگر جموں کشمیر میں واقع ہے۔ حضرت بل شرائن اس لیے بھی بہت مشہور ہے کیونکہ اس میں موئے مقدس یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود ہیں۔ موئے مقدس سب سے پہلے سید عبداللہ 1635 میں کشمیر میں لے کے آئے۔ سید عبداللہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور آپ ہجرت کر کے بیجاپور جو کہ حیدرآباد کے قریب واقع ہے میں تشریف لائے۔ سید عبداللہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سید حامد نے موئے مقدس کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی بے پناہ حفاظت کی۔ ویورز، اس دوران مغلیہ جنگیں بھی اپنے عروج پہ تھیں اور جب مغلوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو تب سید حامد سے ان کی ساری تمام تر جائیداد، وراثت اور سب مال اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس سب کے باعث سید حامد کے مالی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ ان کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اور ان حالات میں انہوں نے مجبوراً موئے مقدس خواجہ نور الدین عشائی نامی کشمیری کاروباری شخصیت کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ پیسے اور مال بھی وصول کیا۔ جب یہ بات اس وقت کے مغل بادشاہ اورنگزیب کی علم میں آئی تو اورنگزیب نے اسی وقت ہی حکم صادر فرمایا کہ موئے مقدس کو سرکاری تحویل میں لے لیا جائے اور اس سے فوری طور پہ خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ جو کہ اجمیر میں واقع تھا پہ منتقل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی اورنگزیب نے یہ بھی حکم صادر فرمایا کہ خواجہ نور الدین عشائی کو نظر بند کر دیا جائے اور قید کر دیا جائے۔ بعد ازاں جب اورنگزیب کو یہ معلوم ہوا کہ خواجہ نور الدین عشائی نے موئے مقدس کو پیسوں کے عوض لیا تھا اور شرعی طور پہ ان کا کوئی قصور نہ تھا، تو اورنگزیب بہت افسردہ ہو گئے اور انہوں نے ایک نیا حکم صادر فرمایا کہ فوری طور پہ موئے مقدس کو خواجہ نور الدین عشائی کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کو کشمیر اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے خواجہ نور الدین عشائی قید میں ہی دم توڑ چکے تھے اور وہ قید و بند کو برداشت نہ کر سکے اور دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ بہرحال 1700 ہجری میں موئے مقدس کو خواجہ نور الدین عشائی کی میت کے ساتھ کشمیر روانہ کر دیا گیا، جہاں وہاں پہ ان کی موجود پہلے سے ہی بیٹی جن کا نام عنایت بیگم تھا، انہوں نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا اور وہ اس کی کسٹوڈین بن گئیں اور انہوں نے ایک بہت بڑی شرائن بنائی جس کا نام حضرت بل شرائن تھا اور اس میں موئے مقدس کو محفوظ کر کے رکھا اور اس کا پورا ذمہ اٹھایا۔ عنایت بیگم کی وفات کے بعد موئے مقدس ان کے تینوں بیٹوں جن کے نام ڈاکٹر منظور بانڈے، اسحاق بانڈے اور محی الدین بانڈے ہے، ان کی تحویل میں چلا گیا اور یوں موئے مقدس کے رکھوالے یہ تینوں اشخاص بن گئے۔ آج بھی ڈاکٹر منظور بانڈے جو کہ حضرت بل شرائن کے امام ہیں اور وہاں کے ہیڈ کلیرک ہیں کی تحویل میں موجود ہے اور اس کو خاص موقعوں پہ
جیسے کہ عید میلاد النبی کے موقع پہ عوام الناس کے لیے ڈسپلے پہ رکھا جاتا ہے تاکہ عوام الناس اسے دیکھ سکیں۔ حضرت بل شرائن جو کہ ڈل لیک شری نگر کے شمالی بینک پہ واقع ہے، یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ 27 دسمبر 1963 میں پیش آیا۔ ناظرین، 1963 27 دسمبر کو رات 2 بجے موئی مقدس حضرت بل شرائن سے چوری کر لیا گیا، اور اس بات کا علم کسی کو نہ ہو سکا کیونکہ وہاں پہ موجود گارڈز سو رہے تھے، اور جو ایک بہت بڑا فساد برپا ہو گیا، ایک بہت بڑا شور مچ گیا، مسلمان مشتعل ہو گئے، کیونکہ اس وقت کے مسلمانوں کو یقین تھا کہ یہ کام ہندوستان کی حکومت اور وہاں پہ موجود ہندوؤں نے مل کے کیا ہے۔ بعد ازاں 4 جنوری 1964 کو موئے مقدس کو تلاش کر لیا گیا، لیکن آج بھی اس بات پہ کشمیری لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں کہ کیا یہ وہی موئے مقدس ہے، یا اس کو اس وقت کی ہندوستانی حکومت نے بکھلاہٹ میں آ کے اور کشمیری آزادی کے خوف میں آ کے تبدیل کر دیا، اور اس موئے مقدس کی جگہ کوئی اور چیز رکھ دی گئی جس کو موئے مقدس کا نام دے دیا گیا۔ ویورز، اس چیز پہ آج تک ڈیبیٹ ہے، کیونکہ اس وقت جن سرکمسٹانسز میں یہ بات کہی گئی کہ موئے مقدس مل گیا ہے، وہ بہت شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب موئے مقدس کو تلاش کر لیا گیا تو اس وقت نہ کوئی چور پکڑا گیا، اور نہ آج تک کوئی چور پکڑا جا سکا ہے اور منظر عام پہ آ سکا ہے، اور صرف یہ عوام الناس کو بتا دیا گیا کہ موئے مقدس مل چکا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، جبکہ شاید اس میں کوئی حقیقت نہ تھی، اور موئے مقدس آج بھی انڈین گورنمنٹ کے پاس ہے، جسے انڈین گورنمنٹ نے خوف کی وجہ سے اور مسلمانوں سے نفرت کی بنا پہ حضرت بل شرائن میں نہیں رکھا ہوا، اور اس کی جگہ کچھ اور حضرت بل شرائن میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ویورز، اس وقت کے پپٹ کٹ پتلی وزیر اعظم خواجہ شمس الدین نے حضرت بل شرائن پہ جا کے یہ اعلان کیا کہ جو بھی موئے مقدس کو چوری کرنے والے شخص کا نام بتائے گا اس کو 1 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں 29 دسمبر کو کرفیو لگا دیا گیا، اور کانگریس کے لیڈرز جن میں محمد شفیع قریشی اور شیخ راشد تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی انویسٹیگیشن کی گئی۔ ساتھ ہی میں جواہر لال نہرو نے سینٹرل بورڈ آف انویسٹیگیشن انڈیا، جس کے چیف BN ملک تھے، کو کشمیر بھیج دیا۔ چنانچہ جب 4 جنوری 1964 کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ موئے مقدس مل چکا ہے، تو اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے BN ملک کو یہ بات کہی کہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے کشمیر کو انڈیا سے ٹوٹنے سے بچا لیا، کیونکہ نہرو جانتے تھے کہ کشمیر انڈیا کے ساتھ نہیں رہ سکے گا، اور جس طرف حالات جا رہے تھے اس کو الگ ہونا تھا۔ لیکن ناظرین، اس سب ایپیسوڈ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ یہ وہی موئے مقدس ہے، اور کیونکہ نہ چور سامنے آ سکے،
نہ یہ کہانی آج تک سامنے آ سکی کہ یہ کیسے چرایا گیا تھا اور یہ پھر کیسے واپس لایا گیا۔ یہ سب کی سب چیزیں شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔